نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے والے کی تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں۔ ہم نے جو کل آپ کو لفظ دیے تھے بنانے، ان الفاظ میں سے زیادہ تر آپ پہلے اس کے روٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں بھی لکھے ہوئے تو آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے۔ یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں یا وہ کفر کریں گے۔ یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں یا تلاوت کریں گے۔ یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے۔ تقدمون، تم آگے بھیجتے ہو، تے لگا ہوا ہے، تم آگے بھیجتے ہو۔ اب آگے کیسے؟ قدم کیونکہ آگے اٹھایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے آگے بھیجتے ہو۔ نشربون، یہ دیکھیں شرب پینا، نون لگا ہوا ہے، ہم پیتے ہیں۔ یومنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب کچھ ایسے ورڈز بھی قرآن پاک میں ہیں کہ جن کے روٹ ورڈز ایز اٹ از ویسے اردو کے نہیں نکلتے، جس طرح سے ہم نے ایگزیکٹ جیسے دا خا لام داخل نکالا ہم نے، اس طرح سے نہیں نکلتے۔ ان میں کچھ تھوڑی سی ویریشنز یا تبدیلیاں کرنے کے بعد وہ بنتے ہیں، لیکن آپ کو جب سمجھ آئے گی، کچھ ورڈ سمجھ آ جاتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ ہے، وہ ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم نے کل بتایا تھا کہ اس میں جتنے بھی جو ورڈز ہیں، یہ اونا اونا کی آواز ان سب میں آ رہی ہے۔ جب اونا کی آواز آئے تو وہ ورڈ جمع مذکر ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون آتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اب ہم آج اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ جو کہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم لکھیں گے، اور آپ ان ورڈز کو اچھی طرح سے پہلے یاد کریں گے، پھر ہم اس کو قرآن پاک میں ان کا استعمال بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے تمام، ان، یہ کہ، بل، بلکہ، من، وہ ہیں یا کون، ان سے یا کے بارے میں، کم، کتنا یا کتنے، لم، نہیں، یا، لن، ہرگز نہیں، قد،
تحقیق یا البتہ، مع، ساتھ، کل، کہہ دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہ لوگوں کو آپ کہہ دیجئے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کل۔ ہم، انہیں، یا وہ سب۔ نیکسٹ ہے ثم، پھر، ان، اگر، من، سے، او، یا، لو، کاش، یا اگر۔ ہم کے ساتھ یہ ہننا، وہ سب، عورتوں کے لیے۔ یہ ہم نے ورڈز لکھے ہیں، ان ورڈز کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ ورڈز بار بار قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو جب یاد کریں گے تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا جائے گا۔ ہم اس کو کچھ دنوں بعد اور نئے ورڈز آپ کو بتائیں گے۔ ان کو آپ بے شک تھوڑے تھوڑے کر کے یاد کریں، 5 کر کے بے شک یاد کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ جب یاد ہوں گے تو تب ترجمے میں آپ کو اس کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کہاں بولا ہے۔ کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کو ہم ایک رولز ریگولیشن کے تحت آگے ہم ان کو یاد کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرو گے۔ اگر واقعی آپ قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ قرآن پاک کو کہتے ہیں سمجھنے کے لیے صرف ان کی تفاسیر کو سن لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو خود سے سمجھیں تو اس کو اپنی آنکھ سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آنکھ سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ترجمہ آپ صحیح طریقے سے کر سکو۔ وہ تب کر سکیں گے اگر آپ کو اردو اور گرامر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے پر غور کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کہاں ہم نے یہ ورڈ چوز کرنا تھا اور کہاں نہیں یوز کرنا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میرا لیکچر، لیسن یا سبق جو کچھ بھی ہے، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام علیکم۔